پڑ گیا جس سے آدھا کے سینے میں غار، حشمتی شیر پیش ہے سنت کا وار، بچ کے جانے نہ پائے وہاں بھی شکار، ضرب صدر الشریعہ ہے باطل شکن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن۔ ہلو السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ جی میں دلشاد بول رہا ہوں۔ دلشاد جی، کہاں سے؟ جی بریلی سے۔ بریلی شریف سے؟ جی جی۔ اچھا، آپ کا مسلک؟ مسلک وہی ہے جو آپ کا ہے، اہل سنت کی بریلوی؟ جی جی۔ اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائے۔ جی آپ سے بات کرنے کو کافی ٹائم سے دل کر رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا آج لاؤ فون لگاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اچھا شکریہ۔ ہاں تو ابھی مسجد سے آ رہے تھے پڑھ کے، تو 2-3 لوگ ہیں ہم ساتھ میں، تو ہم نے آپ کی ویڈیو مطلب یہی آڈیو سنائی تھی 2-3 لوگوں ساتھ میں، تو کہہ رہے تھے ارے بہت اچھی ہے یہ تو، اور مطلب یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو ہم تو یہ بولے نمبر لگاؤ۔ میں نے کہا یار بات کر لو گے نمبر لگائیں گے؟ تو بولے ہاں کر لیں گے آپ یار، تو میں نے کہا ٹھیک ہے لگا رہے ہیں پھر نمبر، اس لیے لگایا آپ کا نمبر بات کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے ادھر بھی نا کچھ جو بندی ہیں، مطلب بریلی میں ہم رہتے ہیں ادھر کرگانے میں، بریلی شریف ہے، بریلی شریف کے پاس میں یہ چوپلے سے 2-3 کلومیٹر ہے بریلی جنکشن، وہ سبھاش نگر جنکشن ہے اس کے پاس ہے، کرگانا 2 کلومیٹر دور۔ اچھا، بدانجی روڈ پہ شاید آپ نکل کے گئے ہوں گے کہیں کبھی، بدانجی روڈ سے چوپلے سے بدانجی جاتے ہیں، تو راستے میں مسلمان جو مینار دیکھے ہوں گے آپ نے شاید، اونچے سے چوپلے سے جاتے ہیں بدانجی کے لیے، تو 2-3 کلومیٹر آگے پڑتا ہے کرگانا۔ اچھا ہاں وہیں پر ہیں، تو روڈ پہ یہی ہے، اوپر سے جاتے ہیں؟ ہاں پل کے اوپر سے جاتے ہیں بدانجی روڈ جی چوپلے سے، تو بدانجی روڈ کہلاتا ہے وہ پورا۔ اچھا، تو پل سے جیسے ہی بڑھیں گے ایسے ہی 3 کلومیٹر تو کرگانا پڑتا ہے، وہیں مسلم ہے، باقی اور روڈ پہ تو ہے نہیں کافی دور تک۔ اچھا پھر آپ ہاں پھر تو وہ گنگا وغیرہ پڑ جاتی ہے ادھر، اس سے پہلے بھی ادھر۔ ہاں تو وہیں کرگانے میں تو نہیں ہے، ایسی دکا 2-4 اثر آ گیا، باقی کریلی میں تو سمجھ لو 50-50 مسئلہ چل رہا ہے ابھی، وہاں تو کافی ہو گئے ہیں دیوبندی۔ تو ہمارے پاس میں مطلب کریلی سے آتے ہیں مسجد میں پڑھنے، کریلی کے ہیں وہ، تو وہ بتاتے ہیں وہاں بھی کافی دیوبندی ہیں، تو وہ اس لیے کرگانے میں آتے ہیں پڑھنے، حافظہ کرنے۔ ہاں تو اس لیے میں نے سنا ہے، یہ دیکھو ان کی سنا کرو، اور تبھی تم ان سے بات کر سکتے ہو، کیونکہ انہیں وہ بیٹھا لیتے ہیں نا، باتیں بتاتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ پتہ نہیں ہے مطلب، تو میں نے کہا یہ سنا کرو، سمجھ لو مطلب پڑھ اتنا نہیں پتا ہے، ریکارڈنگ سے ہی پتہ لگ جائے گا سب۔ میں تو 1 سال سے زیادہ ہو گئی آپ کی ریکارڈنگ، روز فجر کی نماز پڑھ کے اور قرآن پڑھتا ہوں مسجد میں، پھر جب ٹہلنے جاتا ہوں ایسے ہی آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر، پھر ایئر فون لگا لی یا پھر ریکارڈنگ سنتے ہوئے اور ٹہل کے آتا ہوں ڈیلی، جو بھی آتی ہے نئی آجری کھنڈر پہ اور آپ کے چینل نور حسن رضوی نیٹ ورک پہ، ایک بھی نہیں چھوڑتا ہوں، ساری سنتا ہوں۔ ہاں تو میں نے انہیں بھی بتایا، بولے تو یار نمبر لگاؤ ذرا ہم بات کریں گے تھوڑی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بات کر لینا آپ۔ ہاں تو کوئی بھی ہو، اگر آپ کو کوئی پریشان کرے، دکھ کرے یا اہل سنت سے بھٹکانے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ اس ناچیز کو یاد کر سکتے ہیں، اور ان میں سے جو بھی بڑے سے بڑا دیو کا بندر ہو اس سے آپ بات کرا سکتے ہیں۔ ان کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں، جب ان سے بات کرو تو کہتے نہیں وہ ہم بات نہیں کریں گے، ہمارے وہ بات کریں گے، وہ بات کریں گے، سمجھے؟ ہاں یہ لوگ جھوٹ پہ ان کا ٹکا ہوا ہے، سمجھے، بنا جھوٹ بولے ان کا کام بنتا ہی نہیں ہے۔ جی یہی ہے ان کا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور اتنا بڑے تو جھوٹ بولتے ہیں کہ جہاں یہ پھنسے نہیں بس اسی کے کہنے لگیں گے ارے ہم تو یہ ہیں، ہم تو سنی ہے کہ جہاں پہنچ جائیں گے، اور سنی جو ہے وہ چاہے 1000 دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کہے گا سنی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بریلی اپنے آپ کو۔ ہاں یہ ہے صحیح بات۔ ہاں تو ہم تو بریلی کے پاس میں درگاہ پہ جاتے ہی رہتے ہیں، 15-20 دن میں ڈیلی، مطلب جب بھی نکلنا ہوتا ہے ہو کے آتے ہیں وہاں جی درگاہ پہ۔ یہ لو بات کرو گے، لفٹ کرو لینا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بڑھیا، اللہ کرم۔
جی تو کیا آپ ہو رہا ہے؟ پڑھائی کرتے ہیں ہم لوگ, اچھا اچھا, کیا پڑھ رہے ہیں؟ دور نکالنا ہے. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. جی کچھ لوگ جو مل جاتے ہیں نا تو ایسی باتیں بتانے لگتے ہیں. اچھا اچھا ہم لوگ یہاں پر نئے آئے ہوئے ہیں نا, اس لیے. اچھا, رہنے والے کہاں کے ہیں آپ؟ کیسر پور کے. کون سا کیسر؟ بریلی کے پاس پڑتا ہے ادھر. اچھا اچھا اچھا, وہیں پڑتا ہے کوئی. جی جی, اچھا اچھا. بھوتا کی سائڈ میں. ہوں. تو ادھر کریلی میں آئے ہوئے ہیں نا, تو یہاں پر کافی 50% جو بندی ہیں. ہوں. ایسے ہی نکل کے جاؤ, سلام ہوں. کرنا, یہ وہ بہت سی دور ہٹو, پھر بھی مطلب بہت قریب آتے ہیں وہ لوگ. خیر, اب آپ ان کے قریب جاؤ اور جی ان سے بات کرنے کے لیے بولو, جی جی اور میری بات کرا دو ان سے, ٹھیک ہے؟ جی ہاں, انشاءاللہ. پہلے وہ آپ کے قریب آتے تھے نا, جی جی اب تم ان کے قریب جاؤ. جی ہاں, دیکھو پھر کیسی حالت ہوتی ہے ان کی. جی, نکل کے جاؤ تو بہت سارے, ارے حضرت آپ, ارے آپ کیا کر رہے ہیں, یہ وہ کیسا ہاں. ہے, وہ ہے, آپ کا نام کیا ہے, ارے یہ قرآن کیا ہے, تو یہ وہ ہے. ہوں. بہت پھنساتے ہیں ایسی باتوں. بس ہم تو وہیں پر رہتے ہیں نا دلگا, وہ جانتے ہیں یہ لوگ سنی ہیں. ہاں. بہت زیادہ اس میں سوچتے ہیں کہ نہ کیسے بھٹکائیں. ہوں. اور جو لوگ جیسے محلے پڑوس میں, وہ لوگ آتے کچھ وہی سلی کلی کے ٹائم میں آتے لگواتے ہیں, لیکن نماز پڑھنے جو بندی والی مسجد میں جاتے ہیں, بہت زیادہ ان کا وہ خراب ہے. تو بات کرا دینا آپ میری, ٹھیک ہے؟ جی جی, تو حضرت ایسا ہے, اگر کوئی جیسے دو بندی مل رہا ہے اس سے بات کرنا ہے تو شروعات میں تو یہ جیسے سلام کرنا پڑتا ہے, تو یہ سب کچھ نہیں, سلام ولام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, کوئی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹ مدعے کی بات کرنا ہے. بھائی ہاں, سلامتی جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے, حضور کے امتیوں کے لیے ہے. ہاں وہ تو ہے. ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی بد مذہب بدعقیدے ہیں, دشمنان رسول ہیں, ان کے لیے لعنت ہے, لعنت, سلامتی نہیں ہے. ہاں, تو جتنے بھی گستاخان رسول ہیں, غدار رسول ہیں, ہمارے نبی کی جو شان و عظمت کو گھٹاتے ہیں, ہمارے نبی کے کمال کو گھٹاتے ہیں, سمجھے, اور انہیں عام بشر جیسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں, ایک عام آدمی کی جیسے جو ہے ان کی تعریف کرتے ہیں, یا اس سے بھی گھٹا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا, جتنا ہو سکے اتنا ذلیل و رسوا کرو. وہ خود ہی ہو جاتے ہیں اپنی باتوں میں, سمجھے؟ جی. ہاں, تو حضرت ان کا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا, اتنا مطلب پڑھ لکھ جاتے ہیں, تو سب کو پتا ہے کہ اللہ مطلب ہے ایک, اور دین جو ہے مسلم. پڑھنے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پڑھے لکھے جنت میں جائیں گے اور بغیر پڑھے لکھے جہنم میں, سمجھے؟ لیکن ہاں, پڑھے لکھے بھی ان کو یہ ہے کہ جیسے آخرت کا سب کو پتا ہے, جو سب کو پتا ہے, تو یہ اس بات پہ کیوں اڑے رہتے ہیں کہ مطلب انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ اس چیز سے ہم اپنی دین و دنیا سب برباد کر لیں گے, تباہ کر لیں گے. تو ان کے پاس شیطانی علم ہے نا, تو یہ شیطان کے پاس بہت تھا, بہت پڑھا لکھا تھا, بہت قابل تھا, سمجھے, فرشتوں کا استاد تھا, فرشتوں کو درس دیتا تھا, جنت میں ڈائریکٹلی آنا جانا تھا, سمجھے. تو پڑھا لکھا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین متین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اچھا اچھا, تبھی میں ان کے بارے میں یہی سوچتا ہوں کہ ہم تو پڑھ لکھے بھی نہیں ہے, پھر بھی ہمارے اندر اتنی سمجھ ہے کہ بھلے سے ہم گناہ گار ہیں, لیکن اتنی مطلب وہ نہیں کرتے ہیں کہ جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائیں. بھائی ایک سیدھی سادی یہاں بات ہے بھائی جان, جی, میں اگر آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ کی تعریف کروں گا, توہین نہیں. جی بالکل. جس طرح یہ لوگ تھانوی ننوتو یا میٹھوی گنگوہی کی تعریف کرتے ہیں, پتہ چلا یہ اس طبقے سے محبت کرتے ہیں. جی, ہم اگر ان کو کچھ بھی کہتے ہیں تھوڑا بہت غلط, تو یہ ہم کو جو ہے ڈانٹتے ہیں, بھڑکنے لگتے ہیں, کہ تم نے اتنے بڑے عالم کو ایسے بول دیا. تو جو کائنات کے عالم ہیں, جو تمام کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے علم حاصل ہوا, جو خود علم لدنی ہے, وہ کتنے بڑے عالم ہیں,
اور پھر تم اتنے بڑے عالم کی پھر امام الانبیاء کی جی توہین کرتے ہو, ان کی شان و عظمت کو ایسے بیان کرتے ہو جیسے کہ بس ایک بہت چھوٹا سا کوئی عام آدمی. جی. تو ان کو ہمارے یہ لگتا ہے حضرت, ان کو یہ لگتا ہے جس پہ یہ ہیں ٹکے ہوئے تو وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم جنتی اور ہم حق ہیں, مطلب یہ بالکل اس بات سے مطلب جانتے ہی نہیں ہیں کیا؟ سمجھا نہیں میں اس بات کو آپ کی. مطلب جیسے ہمیں جو ہیں مطلب بریلوی شریف جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں اور یہ الگ ہے, تو اس بات کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ جیسے کہ ہم ان ارادے جو ان کے مطلب ہیں یہ جس مطلب پر ٹکے ہوئے تو یہ ان کو جہنم میں لے جائے گا. اس بات سے یہ مطلب غافل ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ بات. بھائی میں نے کہا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. پہلے عقل جاتی ہے, بعد میں جو ہے انسان الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب عقل ہی نہیں رہے گی تو اس کو اچھی اور بری بات کی تمیز کہاں رہے گی. ہاں یہ تو ہاں, تو اسی لیے یہ بھٹک گئے, مطلب یہ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں. ہاں دیکھیے میں نے آپ کو ایک ہی چیز سمجھائی کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے. جی جی. اتنا آسان جملہ ہے یہ کہ اس کو کوئی بھی سمجھ جائے گا, بچے سے بچہ سمجھ جائے گا. تو جو ہمارے نبی کی شان و عظمت کو بیان کر رہا ہے, پتہ چلا کہ وہ ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے. جو ہمارے نبی کی شان و عظمت کو ایسے بیان کر رہا ہے جیسے کوئی عام آدمی, جیسے کسی عام آدمی کی بات کی جاتی ہے, تو سمجھ لو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. یا پھر ہمارے نبی کی توہین کر رہا ہے, سمجھ لو ہمارے نبی کا دشمن ہے. سمجھے, توہین کرنے والا بھی دشمن ہے اور عام آدمی کی طرح ہمارے نبی کی شان و عظمت بیان کرنے والا بھی ہمارے نبی کا دشمن ہے. ہاں, کیونکہ ہمارے نبی کی تعریف تو قرآن پاک میں موجود ہے. جی. کیا خدا سے زیادہ کوئی تعریف کر سکتا ہے خدا کی, ہمارے آقا کی؟ نہیں, خدا سے زیادہ تو کوئی جانتا ہی نہیں نبی کے بارے میں. ہمارے نبی خود فرماتے ہیں کہ میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. جی. تو میرے رب کی عطا سے, میرے رب کی جی جو ہے عطا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا حاصل ہے یہ تو رب جانے اور رسول جانے. جی جی. کہ میرے آقا کا کیا مقام ہے, مگر کم سے کم جو ہم نے قرآن و حدیث سے سمجھا ہے نا, جو علماء سے سنا یا جو پڑھا, کم سے کم ہم اس پہ تو جو ہے یقین رکھ سکتے ہیں نا. جی بالکل. تو میرے رب نے میرے آقا کے لیے پورے قرآن میں جو ہے ان کی شان و عظمت کو بیان کیا. جی. میرے محبوب سے, میرے آقا سے, میرے داتا سے میرے رب کو اتنی محبت کہ حضور کا جو ہے قرآن پاک میں ان کے اور دوسرے ناموں سے تذکرہ کیا. ہمارے نبی کا خاص نام لے کے کہیں کہیں ذکر آیا ہے, سمجھے حضرت, کہیں کہیں, مگر دوسرے نبیوں کے نام سے ان کا ذکر آیا ہے. جی. قرآن پاک میں 25 نبیوں کے نام ہیں. جی. ان کے نام سے ان کو یاد کیا گیا. ہمارے نبی کو کہیں طٰہٰ کہا گیا, کہیں یاسین کہا گیا ہے نا, کہیں مزمل و مدثر کہا گیا. بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کی کہ ہم اور آپ کیا سمجھ پائیں گے, کچھ نہیں سمجھ پائیں گے یار. ہاں بہت ہے. سمجھے. جی. بس اتنا ہی جانو کہ ایک ہی چیز کافی ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو, حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیا. اب اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم. جی بات صحیح ہے. آدمی دنیا میں جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے, سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. جی جی بالکل. سمجھے. جی. تو یہ جو ہیں اپنی جو دیوبندی ہیں یہ بھی کہتے ہیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں, اور اپنے یہ بھی کہتے ہیں. تو یہ بٹ کہاں سے گئے, یہ الگ یہ بٹے وہاں سے جب اسماعیل دہلوی تقویۃ الایمان کتاب لے کے آیا. جی. یہ جو کتاب تقویۃ الایمان ہے یہ کتاب التوحید کی نقل ہے. جی. یہ لکھی تھی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے.
جی جی اسی کی یہ ڈپلیکیٹ ہندوستان میں شائع کی. اس نے پہلے یہ کتاب عربی میں لکھی تھی, پھر اس کو اردو میں لکھا گیا. جی ہاں, اور اس کتاب میں اتنے سخت سخت الفاظ استعمال کیے گئے کہ اس نے خود ہی جو ہے قبول کر لیا کہ میں جانتا ہوں, میں نے یہ کتاب لکھی ہے, اس میں بعض جگہ تیز الفاظ آ گئے ہیں, تشدد ہو گیا ہے. جی ہاں سمجھے, شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا گیا ہے. اچھا. ہاں, لوگ جب یہ کتاب پڑھیں گے تو شورش ہوگی, ہنگامہ ہوگا, لڑائی جھگڑا برپا ہوگا. ہاں یہ کیا لکھ دیا, خود جانتا ہے, سمجھے. جی. مگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. اچھا, صحیح ٹھہرا رہے ہیں اسے, صحیح ٹھہرا رہے ہیں. اچھا. مگر اسی کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر ڈاکہ ڈالا گیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر حملہ کیا گیا. اس میں لکھا گیا معاذ اللہ کہ نبی, ولی, جن, شیطان, بھوت, پریت معاذ اللہ سب برابر ہیں. غلط ہے. ارے کہاں بھوت پریت جہنمی اور کہاں نبی ولی جنتی, تو جہنمی اور جنتی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے. ایمان والا اور غیر ایمان والا برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے. بالکل نہیں ہو سکتے نا. پھر آگے لکھا گیا کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں, یعنی ذرے کی تو کوئی حیثیت ہے اللہ پاک کی شان کے مقابلے, مگر انبیاء اولیاء کی کوئی حیثیت نہیں. جی جی. پھر آگے ایک اور جگہ لکھا گیا کہ ہر مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ایک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ. یعنی چمار کی تو کوئی حیثیت ہے اللہ پاک کی شان کے مقابلے, مگر نبیوں کی کوئی حیثیت نہیں. نبی مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ ہمارے نبی سے بڑا درجہ دے دیا چمار کو. بالکل. تو یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ بالکل توہین. اللہ کے نبیوں کی, اللہ کے ولیوں کی یہاں پر شان و عظمت گھٹائی جا رہی ہے, یعنی ایک چمار کو جو ہے یہاں پاورفل بتایا جا رہا ہے. بات کیا چل رہی ہے اللہ پاک کی شان کے مقابلے. یہ تو اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ اپنے عالم کے لیے چمار سے زیادہ جلیل ہیں, یہ بھی تو لکھ سکتے ہیں. بالکل, میں نے تو یہی کہا ہے, کل پرسوں کی بات ہے شاید. اچھا. ہاں, میں نے یہی بتایا ہے کل اور پرسوں, کل یا پرسوں کی بات ہے. کتاب تو اب میں ان کے عالم جو ہیں, ہاں کتابیں تو چھپی رہی ہیں ان کی. ہاں, تو اب وہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو عالم اسماعیل دہلوی, اشرف علی تھانوی, ان کو بھی لکھ دیں کہ یہ بھی چمار سے زیادہ جلیل ہیں. مگر وہ نہیں بولیں گے نا, کیونکہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں, تو اس کام کو میں کرتا ہوں. اچھا, تو نبی کو مطلب کر دی شان میں گستاخی, اپنے عالم کی شان میں مطلب کوئی بات نہیں لکھی. ارے بھائی, مجھے کہہ رہا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے. اچھا. مجھے بتا رہے ہیں یہ جاہل ہے, اسے کتاب بھی نہیں پڑھنے آتی. میں نے کہا اپنے اوپر آ رہی ہے تو لگ رہی ہے نا مرچی. ہاں یہ تو ہے بھائی, میں تمہارے سڑے ہوئے بدبودار شیطانوں کے لیے یہ سب باتیں بول رہا ہوں جو تم نے ہمارے نبی کے لیے لکھی, تو تم کو کیسا لگ رہا ہے؟ تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ ہاں یار نور حسن صحیح بول رہا ہے. جی, ہے نا, سالے فون کر کر کے گالی بک رہے ہیں حرامی. ہاں مطلب یہ ہے, اگر تمہیں نہیں پتا ہے, تم ان باتوں سے مطلب نہیں جانتے ان کی, اگر نہیں بتا رہے ہیں بڑے عالم, تو آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے, ان کو دیکھو, اگر ایسا ہے تو اس کو مانو. بھائی یہ لوگ مانتے بھی نہیں نا, جد پہ اڑے ہوئے ہیں. جد پہ اڑے ہوئے ہیں, اتنے بڑے جدی. اس میں بھائی جان اپنا ہی نقصان ہے ان کا. بالکل, ان کا خود کا نقصان ہے, جہنم میں جائیں گے اگر نہیں سمجھیں گے. کسی کا کچھ بگاڑ تھوڑی سکتے ہیں. بالکل. سارے کائنات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں, اپنا ہی نقصان کریں گے. اور اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کرے تو کوئی اللہ پاک کی ذات پہ فرق نہیں پڑنے والا. جی سمجھے. بالکل صحیح. یہ تو جو گستاخی کرے گا وہ اپنے لیے خسارہ پیدا کرے گا, نقصان پیدا کرے گا. جی, اور جو حمد و ثنا بیان کرے گا وہ اپنے لیے جو ہے آخرت کا سامان اکٹھا کرے گا, جنت کا سامان اکٹھا کرے گا. جی جی, نیکیاں اکٹھی کرے گا. جی سمجھے. جی, اللہ رب العزت کے لیے ہم کتنی ہی جو ہے عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں, بلکہ یہ جو ہم کرتے ہیں یہ اپنے ہی لیے کرتے ہیں. اپنے لیے کرتے ہیں, اپنا دنیا میں بھی بہتر بنانا ہے اور آخرت میں بھی بہتر بنانا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. جی جی, ہمیں راضی کرنا ہے, ہمیں ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے اس کو راضی کرنے کی. جی ہاں, تو ان میں جو کچھ دیوبندی ہوتے ہیں جیسے ان میں پھنس جاتے ہیں, ان میں رہنے لگتے ہیں, وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, انہیں یہ باتیں نہیں پتہ ہیں, اور نماز یہ لوگ, ان لوگوں میں
85% से ज्यादा लोग जो हैं वो नावाकिफ हैं, धोखे में हैं, भोले में हैं। मैं ये बार बार बोलता हूँ जी। अगर उनको पता लगेगा 85 लोगों को, तो 50 तो या 60 तो इधर ही आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आते हैं। और बहुत सारे भाई कॉल कर करके बताते हैं कि नूर हसन भाई ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम है, और पहले हमको इतनी जानकारी नहीं थी, मालूम नहीं था, और हम इन्हीं लोगों में उठते बैठते थे, दुआ सलाम भी करते थे। और जब से आपकी गुफ्तगू सुनी है ना, तो अब हम इन लोगों के पास जाना तो दूर की बात, देखना भी पसंद नहीं करते, और इनसे हम सलाम कलाम भी नहीं करते हैं। जी, हमें भी नहीं पता था हजरत, लेकिन जब से सुनी आपकी 1 साल हो गई, तब से तो इतनी जानकारी हो गई कि कोई भी देवबंदी आ गया तो वो उठ के भाग ही जाएगा। जी। और मैं यही चाहता हूँ कि भाई ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। आप भी अपनी इस जिम्मेदारी को संभालो, समझो, सोचो और काम करो। जी जी बिल्कुल। हाँ, समझे भाईजान? जी जी बिल्कुल। मैं ये जो मैं काम करता हूँ आज, जी सिर्फ आज के लोगों के लिए नहीं, हाँ, कयामत तक के जो आने वाले मुसलमान हैं, कयामत तक की जो आने वाली हमारी नस्ल है, मैं उन सब के लिए काम करता हूँ। हो सकता है कोई आज इसको ना सुन पाए, हाँ बिल्कुल, कोई आज इसको ना सुन पाए तो आगे आगे कभी सुने। जी, हक पे डटे रहो। जब नेट पे पड़ जाएगी तो कभी ना कभी तो सुनेगा ये आदमी, कभी ना कभी और सुनता ही रहता है। जी जी हाँ जी हाँ, मैं तो कई लोगों को बताया ये सुना करो, तो सभी लोग ने स्टार्ट कर दिया सुनना, और फोन भी करते हैं लोग, बताते हैं हाँ भाई हम सुनते हैं, अच्छी मतलब ऑडियो लगती है। आपके पास से बरेली शरीफ से ही फोन आया था, वो भी ऑडियो मैंने सुनी थी जी। और जब बरेली शरीफ से तस्लीम मियाँ, हजरत तस्लीम मियाँ ने फोन किया था आपके पास, हाँ, तो जब बरेली शरीफ से आपके पास फोन आ गया तो आपको मतलब कहा गया ये अच्छा काम है, तो फिर और किसी की तो फिर सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है ना? देखिए मैं तो सभी को, अपने उलमा को इज्जत देता हूँ, जी ठीक है। ये उनका बड़ापन है कि इस नाचीज को, इस हकीर फकीर को, इस कम इल्म इंसान को उन्होंने याद किया। जी जी ये तो उनका बड़ापन है, ये तो समझ लीजिए मेरे लिए खुश नसीबी की बात है ना, कोई फख्र की बात नहीं, खुश नसीबी कह रहा हूँ। जी हाँ, क्योंकि ऐसा है ना, नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा होता है जैसे कुछ लोगों में कमी होती है लेकिन अच्छी बात भी करते हैं, तो अगर दरगाह से सपोर्ट नहीं है तो उन पर पूरा यकीन नहीं करा जा सकता है कि इनके बारे में क्या है। जब दरगाह से आपके पास आ गया तो सुन्नियत का एक सेंटर है वो, जब वहां से आपके लिए सपोर्ट है और वहां से आपको सही ठहराया गया तो समझ लीजिए अब तो कोई कह ही नहीं सकता, उंगली उठा ही नहीं सकता कोई सुन्नी होगा तो। बहरहाल मैं क्या बोलूं कि कोई उंगली उठाएगा या नहीं उठाएगा, है ना भाई, ये तो दुनिया है ना जी। नहीं, सुन्नी अगर अकीदा अगर सही होगा जी, आला हजरत वाला, हुजूर ताज सरिया वाला जी, तो कह ही नहीं सकता। अगर उसमें जरा सी भी मतलब मिलावट होगी, उंगली उठाने वाले तो मेरे आला हजरत पर भी उंगली उठा देते हैं मेरे भाई, तो वो मिलावट का नतीजा होगा ना। वही तो। हाँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे मालूम है कि जो मसलक के आला हजरत से ताल्लुक रखता है वो मुझे दुआएं भी देते हैं, मेरी गुफ्तगू को भी सुनते हैं, आगे तक भी पहुंचाते हैं, समझे, दुआओं से नवाजते हैं। और जो आला हजरत से थोड़े भी हटे हुए हैं जी, तो वो बस यही कहते हैं, अरे यार ये क्या काम है, क्यों नफरत फैला रहे हो। बस अरे भाई नफरत हमने थोड़ी फैलाई है, हम तो यार उनकी किताबें पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, और हमें क्या नफरत फैला रहे हैं। अपनी तरफ से थोड़ी कुछ कह रहे हैं, जो उन्होंने लिखा है उसको बयान कर रहे हैं, उसको बयान कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा रपलेट भी देता हूँ मैं, या उल्टा तो कर देता हूँ। हाँ, या तो उन किताबों को रद्द कर दो, उनको हटा दो तो कहना बंद कर देंगे, है ना भाई। ये बात तो मैंने बहुत जमाने पहले कही थी, जब से मैं खड़ा हुआ था इस काम के लिए। मैंने कहा या तो इन किताबों को जो है तुम बीच चौराहे पे जो है रख के तुम जला दो और ऐलान करो कि हाँ आज से हमारा देवबंदी वाबिया से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जी जी हाँ, और इन किताबों को और इन आलिमों को हम नहीं मानते। आज से हमारा भी वही मौकिफ है जो हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का है। जी, करो ऐलान, तुम हमारे भाई हो, तौबा करो, जी, है ना जी। या हमारे अंदर बताओ जो हमारा अकीदा उसके अंदर ये कमी है तो उस पर बात करो। ये बात भी कहता हूँ कि तुम हमें जो है या हमारे अकाबिरीन को गलत साबित कर दो और हमें सजा दो। मैं तो कहता हूँ कि तुम मुझे बीच चौराहे पे खड़ा करके जो है कत्ल कर दो, और अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, तो फिर तुम तौबा करो। मुझे सिर्फ तुमसे तौबा चाहिए और कुछ भी नहीं। हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बैठ के बात कर लेते हैं, तुम्हारा भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। हम गलत हैं तो हमें हमारे बारे में बताओ, और अगर आप गलत हैं तो आप उसको सुनो। जी, सुनने को तैयार नहीं है। जी।
यही इनके अंदर कमी है, एक घमंड जो तकब्बुर आ गया हाँ लिए बैठे हैं। कुछ काम में नहीं आएगा इनका, न रोजा न नमाज जी, न हज न ज़कात। सही बात है, सब बिल्कुल कुछ बेकार है, सब कुछ मुंह पे मार दिया जाएगा। सब कुछ बेकार है। जब वही कहते हैं ना, अब हो इसी में खामी, दीन अव्वल की शर्त मोहम्मद की मोहब्बत है, कैसे बताते हैं? हाँ हाँ, इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है जी। अच्छा लगता है आप मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। जी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जी बेशक हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत नहीं जी तो सब कुछ बेकार। सब कुछ बेकार है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। ये डॉक्टर इकबाल का ये शेर है जी जी। जी हजरत, डॉक्टर इकबाल जो है उनको अल्लामा इकबाल बोल सकते हैं? अल्लामा इकबाल ही बोलते हैं उनको। अच्छा अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि उनकी दाढ़ी नहीं थी तो भाई उसके लिए तो मेरे आका ने, मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने, किसी ने पूछा था कि उनकी दाढ़ी नहीं थी, ऐसा था वैसा था, तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके बख्शिश के लिए तो ये शेर ही काफी है। जी समझे? जी जी हाँ, ये एक ही शेर काफी है। जी, ये बात तो सही है। हाँ, दिल में मोहब्बत ही इतनी है तो जी तो हो ही जाएगी। दिल के एतबार से सारे फैसले होते हैं, जो नियत होती है उसी हिसाब से जो भी फैसला होगा सारा। अब देवबंदियों का भी तो फैसला दिल की नियत से ही होगा। इनके अंदर जो दिल में बुग़्ज़ है नबी का तो वो जाहिर नहीं कर रहे हैं, अंदर है, तो उसी के हिसाब से फैसला होगा फिर इनका अपनी किताबों में। तो हजरत, जो अभी पूरी दुनिया में अगर कोई हक पर है तो उसकी पहचान मैंने ये सुना है इसी हिसाब से होती है, जो मसलक के 4 इमाम हैं, अगर उनको मानने वाला है तभी हक पर है, वरना वो हक पर नहीं है। जी बेशक, 4 इमामों में से जी जी, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जी ये चारों इमाम बरहक हैं। और इनमें जिस तरह हम लोगों में हनफी में देवबंदी हैं, ये गैर ईमान वाले हैं। अच्छा, ये इनके 4 देवबंदी इमाम, 4 अकाबिर, ये दायरे इस्लाम से खारिज हैं। अगर उन जमातों में भी कोई ऐसा बदअकीदा होगा तो उनकी भी मुसलमानों में गिनती नहीं है। सिर्फ अहले ईमान की बात कर रहा हूँ। चारों मसलक हक पर हैं और इन मसलक के साथ हक वाले जो लोग हैं, जिस तरह आज हमारी आला हजरत से पहचान होती है, उनकी भी किसी न किसी से जरूर पहचान होती होगी। उनमें भी कोई बड़े आलिम होंगे, ठीक है? हाँ, तो वो भी अहले ईमान हैं और चारों मसलक के जो ईमान वाले लोग हैं वो सब जन्नत में जाएंगे। जी बेशक। हाँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन मसलक के लोग भी हमारे आला हजरत पर फख्र महसूस करते हैं। जी हाँ। जी, आला हजरत तो आला हजरत। जी जी बिल्कुल। जिस तरह इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह चारों इमामों में बड़े हैं, जी इस दौर में मैं कहता हूँ कि इसी तरह गुलामों में भी उनके ऐसे करके मानो कि मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा शायद मुझे नजर नहीं आता कि और भी इस दौर में कोई हो। जी जी, उनके इल्म को समझने के लिए बड़ा इल्म चाहिए। जी हाँ, कौसर नियाजी ने उनके इल्म को समझने की कोशिश की थी, जी समझे? बहुत बड़ा आलिम था। उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में उतनी रोटी के टुकड़े नहीं खाए जितनी कि मैंने किताबों का मुताला किया है। जी, बहुत बड़ा आलिम था वो। मगर जब वो फतावा रशीदिया अपनी जो किताब है फतावा रज़विया शरीफ हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की, उसका जब उसने मुताला किया तो कह रहा था कि ऐसे लग रहा था मुझे कि जैसे मैं अभी समंदर के किनारे सीप चुन रहा हूँ। अच्छा, हाँ अभी शुरू हुआ है मतलब। हाँ जी जी, तो देवबंदियों की ये शहादत है। उसने बड़ी तारीफ की है हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की।
اور ان کے کئی بزرگوں نے, کئی دیوبندی عالموں نے یہ کہا کہ دیوبند کے جو 4 اکابر پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے, اگر وہ فتویٰ نہ دیتے تو وہ خود کافر ہو جاتے. جی جی جانتے ہوئے سمجھے؟ تو یہ سب کچھ جانتے ہیں, بس لوگوں کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. یہ انگریزی حکومت کا جو پیسہ کھایا انہیں حلال بھی تو کرنا ہے نا. جی جی بالکل. ہاں, تو یہ سب پیسہ کھا کے بک رہے ہیں سالے. جب حرام کھائیں گے تو حرام بولیں گے. بالکل, جب حلال پیٹ میں جائے گا تو حق بات نکلے گی, حرام پیٹ میں جائے گا تو ناجائز بات نکلے گی. بس بات ٹھیک ہے, یہ تو ہے بھائی. منہ کھاتا تو آنکھ شرماتی ہے. بالکل, کچھ تو کہنا ہی پڑے گا. جھوٹی صحیح جھوٹی تعریف کرنا پڑے گی. انہوں نے خود اپنے آپ کو خود تسلیم کیا کہ انگریزی حکومت, انگریزی گورنمنٹ یہ رحم دل گورنمنٹ ہے, رحم دل حکومت ہے. جی. پھر آگے اس نے لکھا کہ جھوٹے الزاموں سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا, ہے نا. جی جی. کہتا ہے جھوٹے الزاموں سے میرا بال بیکا نہ ہوگا. جھوٹا الزام کیا, لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ رشید احمد گنگوہی جو ہے وہ مخالف کی طرف سے لڑ رہا تھا. جی. یعنی جو انہوں نے انگریزوں سے لڑائی کی تھی ان کی طرف تھا, مگر یہ رشید احمد گنگوہی کہتا ہے کہ میں ہرگز ادھر نہیں تھا, میں انگریزوں کے ہی ساتھ تھا. اچھا. ہاں, کہتا ہے کہ جھوٹے الزاموں سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا, اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے. جی. ہاں, کہتا ہے کہ میں جب سرکار کا فرما بردار رہا ہوں تو جھوٹے الزاموں سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا. اس نے صاف صاف کہہ دیا میں انگریزی حکومت کا ہی وفادار ہوں, فرما بردار ہوں. اچھا. جی ہاں. پھر آگے ایک جگہ لکھا کہ اس سے پھر سوال جواب ہوئے رشید احمد گنگوہی سے, تو اس نے دھڑاک دھڑاک سوال جواب دیے. ہاں, اس نے کہا کہ نہیں صاحب, میں مفسدوں کے ساتھ ہی نہیں تھا, اور میں لڑنے والوں کے کبھی ساتھ نہ تھا. ہاں, میں تو تمہارے ہی تلوے چاٹ رہا ہوں. لیکن حضرت ان جیسے لوگوں کے چکر میں جو اپنے مسلمان, میں نے یہ ڈالا تو ہے, جی یہ والا آڈیو ڈالا تو ہے ویڈیو بنا کے کتاب سے. جی. ہاں, 7-8 دن کی بات ہو گئی ہوگی میرے خیال سے. ہاں سنتا رہتا ہوں. تو ان کے چکر سے اپنے جو صحیح مسلمان ہیں, جو صحیح عقیدے والے ہیں, جو امن چین والے ہیں, تو ان پہ بھی پھر انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں. سارے کی گنتی ایک ہی میں آ جاتی ہے. نہیں بھائی دیکھیے, ایک میں تو کیسے آئے گی, جس کو اللہ رسوا نہ کرے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا. جی. ہاں, چلو ٹھیک ہے بھائی جان. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.